یسوع میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. اور آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کا 10 سے 17ویں آیت تک ریڈ کروں گی. ہاللیلویا. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے. اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن. خداوند کے جواب میں کہا کہ ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی نہیں پلانے لے جاتا؟ کیا واجب نہ تھا کہ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جائے؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. میرے عزیزو، یہ واقعہ خداوند کی قدرت اور اس کے فضل سے بھرا ہوا واقعہ ہے. ایک عورت ہے اور اس کی بابت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کبڑی ہو گئی ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ کسی بدبو کے قبضے میں تھی، وہ جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ بھی متاثر ہو چکا تھا. اور لکھا ہے وہ کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ کسی طرح بھی سیدھی نہیں ہو سکی. میں نے غور کیا اس عورت پر، اس کی کنڈیشن پر کہ کس طرح کبڑی تھی. اس کی زندگی کو، اس کی صورتحال کو دیکھیے ذرا. ہمیشہ جب یہ چلتی تھی تو کس طرح آل دا ٹائم یہ کبھی اوپر نہیں دیکھ سکتی تھی، صرف زمین کی طرف انسانوں کے چہرے اس کو نظر نہیں آتے تھے. عجیب قسم کی صورتحال ہے. نہ جانے وہ کیسے سوتی تھی، کیسے یہ کام کرتی تھی، اس کی کیسی زندگی تھی، پھنسی ہوئی تھی اپنے حالات میں، اپنی بیماری میں، اپنی تکلیف میں. لیکن ایک اچھی بات، خوبصورت بات، اس کے باوجود یہ عورت سبت کے دن عبادت خانے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. یہ بٹر بھی ہو سکتی تھی، تلخ بھی ہو سکتی تھی، لیکن زندہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں کس طرح ہوں. سوال جنم لے سکتا تھا، یہ بھاگ سکتی تھی، گشتہ ہو سکتی تھی، یہ شکایات کر سکتی تھی. اس کے باوجود جب ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، یہ عورت عبادت خانے میں بیٹھی ہوئی ہے اور لگتا ہے یہ ریگولر باقاعدگی خداوند کے گھر میں. اس کے باوجود کہ اس کی حالت کیسی تھی، یہ آئی ہوئی تھی. اس دن اس کا خالق یسوع ناصری عبادت خانے میں آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں یسوع ناصری نے اس کو دیکھا. یہ مسیح کو نہیں دیکھتی، مسیح نے اس کو دیکھا. مسیح کو اس نے نہیں بلایا، مسیح نے اس کو بلایا. مسیح کے ساتھ کلام اس نے نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح نے خود اس کے ساتھ کلام کیا اور مسیح نے خود اس پر ہاتھ رکھے. اس سے پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں آج شام کہ خدا صرف اپنے فضل سے انسان کو شیطان کی گرفت سے اور اختیار سے آزاد کرتا ہے. انسان کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے کہ وہ خدا کو متاثر کرے. ہم اس عورت کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ صرف وفادار ہی نہیں رہی، خدا کے گھر اپنی صورتحال کے باوجود ہی آتی رہی اور خداوند نے خود اسے لیا اور خود سارا کام کیا
اور اس کو شفا دی، اس پر ہاتھ رکھے اور یہ سیدھی ہوگی۔ اور اس دن عجیب طریقے سے یہ اپنے گھر گئی ہوگی، خداوند کے نام کی تمجید کرتی ہوئی یہ خداوند کے پاس چلی گئی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، انسان نے، دنیا نے خداوند کو نہیں بلایا، بلکہ ہم یہ پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا ساری دنیا سے محبت کرتا ہے، خود اس نے پہل کی۔ یہ ہمارا خدا ہے جو انسان سے محبت رکھتا اور اس کو بلیس کرنے کے لیے، شفا دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، طاقت بخشنے کے لیے ہمارا خداوند اپنے فضل سے خود پہل کرتا ہے، اور کوئی اس کو متاثر نہیں کرتا کہ اس کی نیکیوں سے متاثر ہو کر خداوند موو کرے، بلکہ وہ خود اپنی محبت اور فضل سے انسان کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو زندہ کرتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے۔ واٹ اے گاڈ! پہلا یوحنا 3 باب 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں بھی یوں ہی لکھا ہے، کیونکہ خداوند محبت ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، نہیں، محبت اس میں نہیں اور ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے یسوع ناصری کو بھیج دیا۔ خدا کی پہل ہے۔ آج جو ہم عبادت میں بیٹھے ہیں، ایک بات پر غور کریں کہ ہمارا خداوند جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ انسان سے محبت کرتا ہے اور پہل کرتا ہے اور کیئر کرتا ہے، اور اس نے سب ہمارے بال بھی گن رکھے ہیں، اور اس کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح کفارے کے لیے، قربانی کے لیے، عدالت کے لیے جو صلیب پر اس نے سہی، خدا نے خود یہاں پر بھیجا ہے، اور اس کے جان دینے سے ہم کو زندگی ملی ہے، اور اس کے جان دینے سے ہم کو زندگی ملی، اور ہم فتح اور نجات کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ اس لیے ہم اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ زندگی ہے، اس کی پہچان آ جائے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے۔ مسیحی لائف کے اندر ہم بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ آج اس پر غور کریں۔ عہد نامہ 2 پارٹیز کے درمیان، پرانا عہد نامے میں غور سے سنیے، تعریف کیجئے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ دو پارٹیز ایگریمنٹ میں داخل ہوتی تھی، اور دونوں پارٹیز کے مختلف کلچر، بعض اوقات وہ اپنی کلائی بازو سے یہاں سے کاٹتے تھے اور خون بہتا تھا، اور وہ وائن کے اندر ان کی بوندیں گرتی تھی، اور دونوں پارٹیز پیتی تھی اور اقرار کرتی تھی کہ ہم میں سے کوئی مصیبت میں ہوا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کے لیے آئیں گے، چاہے ہم کٹ مریں، ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک طاقتور بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تھا، اور شکست خوردہ بادشاہ کو، لیڈرز کو وہ بلواتا اور ان کے ساتھ وہ عہد باندھتا تھا، اور ان کو وہ کہتا تھا کہ اب تم میرے ساتھ میں ہو، تم میرے مفتو ہو، یہ میری لسٹ ہے، اس طرح زندگی گزارو، تم اطمینان میں رہو گے اور میں تمہیں ختم نہیں کروں گا۔ اور وہ بیچارے کہتے یس، اور پھر دستخط ہوتے، ایگریمنٹ ہوتا، اس طرح وہ زندگی گزارتے۔ جس طرح ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، یہوہ نے اپنے لوگوں کو فتح تو نہیں کیا، لیکن فرعون اور مصر کی غلامی سے ان کو آزاد کیا، اور ان کو بیابان میں لایا، اور ان کی شریعت دی، 10 احکام دیے کہ یہ لسٹ ہے، اور ان کو بتایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ
یہودیوں کے ساتھ تم نے کس کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس طرح زندگی گزارو۔ دو پارٹیز، تو میں تمہارے دشمنوں کا دشمن، تمہارے مخالفوں کا مخالف، جو تم پر چڑھائی کرے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا، میں تمہاری روٹی پانی پر برکت نازل فرماؤں گا۔ یہ میری لسٹ ہے، یہ میرے حکم ہیں، اور لسٹ خدا نے موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے رکھی۔ لکھا ہے خروج کی کتاب 24 باب کے اندر، انہوں نے کہا ہاں یہوہ کی باتیں مانیں گے۔ یہ سیکنڈ پارٹی، دو پارٹی شامل، ہم یہ کریں گے۔ خدا نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں تمہارا دفاع کروں گا، کوئی ملک تم پر غالب نہیں آ سکے گا، کوئی بادشاہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ تم میرے ساتھ ایک عہد میں داخل ہو چکے ہو، وہ تم پر غالب نہیں آئے گا۔ اور موسیٰ نے ایک برا قربان کیا اور اس کا خون تمام بنی اسرائیل پر چھڑک دیا۔ یہ خروج کی کتاب کے اندر درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل اپنا پارٹ کریں گے، ادا کریں گے، اپنا عہد، پرانا عہد، خدا اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، برکت کو یاد کرے گا اور ان کے ساتھ رہے گا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل نے اپنے عہد کے ساتھ پورا نہیں کیا، اسے پورا نہیں کیا، انہیں توڑ دیا، ان پر مصیبتیں بھی آئیں اور وہ فتح بھی ہو گئے، وہ اسیری میں بھی چلے گئے، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ دو پارٹیز، دو کا عہد ہے، دو پارٹیز کے درمیان ایک پارٹی ویک، کمزور نکلی، یہوہ کی شرائط کی وہ پورا نہ کر سکی، اس لیے برکتوں کا کلیم بھی نہ ہو سکا۔ نیا عہد نامہ یہ کیا ہے؟ نیا عہد نامہ کیا ہے؟ جو ہم اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی جھلک خدا نے ابراہم کو دی ہے۔ یسوع مسیح میں ہم پورے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک دن ابراہم بڑا مایوس، اولاد کوئی نہ تھی، نام ابراہم تھا، اس کا مطلب ہے لشکروں کا باپ، بہت سے بچوں کا باپ، اولاد کوئی نہیں، بوڑھا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا۔ اس کی بیوی سارا اس حالت میں نہیں کہ اولاد پیدا کر سکے، نہ امیدی، کوئی امید نہیں۔ ایک دن خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، ابراہم میں تیری بہت بڑی سپر ہوں، تو خوف نہ کر، میں تجھے بہت بڑی برکت دوں گا۔ ابراہم ٹوٹ پڑا، کہتا خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ یہ لوگ بڑے مضبوط ہوتے تھے، اس کے دل میں بات ہے کہ خداوند تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن میں بھی اس کے منصوبے میں، مشن میں وہ برگشتہ نہیں ہوا۔ خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ میرا نوکر دمشقی علی اظہر، میری ساری پراپرٹی، جائیداد، ساری چیزیں، ابراہم رچ مین تھا، ان ساری چیزوں کا وارث وہ ہوگا۔ کیا دیا ہے تو نے مجھے؟ خداوند نے کہا باہر آ جا، تو اندر بیٹھا رہتا ہے، باہر آ، بری بری باتیں سوچتا رہتا ہے۔ ابراہم باہر آ گیا۔ خداوند نے کہا آسمان کی طرف دیکھ اور ستاروں کو دیکھ، اگر تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے، ان کو گن، تیری اولاد جو تیرے سلب سے پیدا ہوگی ایسی ہی ہوگی۔ اب ابراہم کے پاس چوائس ہے، یا تو اپنے مردہ پن کو دیکھے، اپنی صورتحال کو دیکھے، جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ناممکن، سارا کے لیے بھی ناممکن، ابراہم کے لیے بھی ناممکن، لیکن جب وہ خداوند کی طرف دیکھتا ہے جو کہ قادر مطلق ناممکنات کا خدا ہے، نہ جانے کیسے کام کرتا ہے، ابراہم کہتا ہے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ کلام کہتا ہے خدا نے اس ایمان کو اس کے حق میں راست بازی تصور کر لیا، شمار کر لیا، اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو راست باز ہے۔ خداوند نے اس کو کہا میرے لیے ایک بچڑا، 3 سالہ بکری، ایک کمری، ایک کبوتر، ایک مینڈا، ان کے ٹکڑے کر، ایک ٹکڑا اس سائڈ پر، دوسرا اس سائڈ پر، پوری لائن بنا۔ اس نے ایسا ہی کر دیا۔ کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیز اس کے اندر اس لائن میں چلتی تھی، ایگریمنٹ ہوتا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا تو یہ کرے گا، ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے، یہ ہے پرانا عہد نامہ۔ خدا نے ابراہم پر گہری نیند بھیج دی تاکہ طریقی چھا جائے، وہ لیٹ گیا، اس کا کوئی
حصہ نہیں. نو سیکنڈ پارٹی، صرف ایک ہی پارٹی، صرف خدا قادر مطلق. ایک چلتی مشل کی طرح وہ اس جگہ میں سے گزر گئی اور تمام اس نے گوشت کے ٹکڑوں کو اس نے بسم کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا نو مور سیکنڈ پارٹی، اب صرف میں کام کروں گا. یسوع ناصری نے یہ عہد کیا جو تکمیل ہو گیا. اس نے کہا فسح کے دن بالا خانہ پر یہ پیالہ میرا خون ہے، یہ نیا عہد ہے جو میں تمہارے گناہوں کے لیے بہاتا ہوں. یہ میرا گوشت ہے، میں تمہارے لیے دیتا ہوں. تو نو سیکنڈ پارٹی یہ نیو عہد نامہ ہے. اے خداوند پھر ہم کیا کریں؟ تو کچھ نہیں کرے گا، میں تمہیں نیا دل دوں گا، میں تمہارے باطن میں نیا روح القدس ڈالوں گا، میں تمہارے درمیان چلوں گا، میں تم سے اپنی باتوں کی تابعداری کروں گا، میں سب کچھ تمہارے لیے کروں گا. اب تمہاری زندگی کی بنیاد تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارے کام، تمہاری اسکل، تمہاری ذات، تمہاری زندگی کی بنیاد میرے بیٹے یسوع ناصری کا خون، اس کی صلیب، اس کا جی اٹھنا تمہاری زندگی کی بنیاد ہے. یہ میرا نیا عہد نامہ ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں پرانا عہد نامہ کیا ہے اور نیا عہد نامہ کیا ہے. نیا عہد نامہ فرق ہے. خدا نے تیرے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے، نیو اسپرٹ. یہ فضل، یہ سب خداوند یسوع مسیح کی برکتوں کا آغاز. جب تو مسیح کو کہتا ہے خداوند تیری صلیب کے لیے تیرا شکر ہو. جس طرح یہ عورت جب سیدھی ہو گئی تو اس نے کیا کام کیا؟ اس عورت نے خدا کی تمجید کرنے لگی. باقی سب کچھ مسیح نے کیا. اس نے کیا کیا؟ مسیح نے کہا سامنے آ جا، وہ سامنے آ گئی. سارا چرچ لگا ہوا تھا. اب دیکھیں کہ وہ کس طرح چلتی ہوئی یسوع کے پاس گئی ہوگی. سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی تھی. دیکھتے ہوں گے کہ وہ جھکی ہوئی آ رہی ہے. اس کی کیا رسوائی تھی، اس کی زندگی رسوا ہو چکی تھی، لیکن مسیح نے اسے بلایا. یہ آ گئی، سامنے آ گئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کیا ہوگا. خدا کا فضل شازور دریا اس جگہ پر موجود تھا. یسوع ناصری نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے. یسوع نے اس عورت پر اپنے ہاتھ رکھے اور ہیلنگ پاور خدا کے فضل سے اس میں بہنے لگی اور ایک بجلی کی طرح اس کے جسم میں آ گئی اور وہ عورت سیدھی ہو گئی. ہاللیلویا، وہ سیدھی ہو گئی. فرسٹ فیس، پہلا چہرہ جو اس نے زندگی میں دیکھا کبڑے ہونے کے بعد، یسوع ناصری کا مبارک چہرہ. واہ، یہ خداوند یسوع مسیح، دس جیسس. اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگی. ایماندار کا بس یہی کام ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں. یہ نیا عہد نامہ ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے. تیرا کام میری تمجید، تیرا کام تجھے بلاؤں تو تو آ جا. تیرا کام جسم کی خواہش، بے ایمانی تیری زندگی میں رکاوٹ نہ بنے. ان کو پرے کر اور میں تیرے لیے کام کروں گا. میں تیرے اندر چلوں گا، میں تجھے مچور کروں گا اور میں تجھے لعنتوں سے، بیماریوں سے، شکست سے میں تجھے آزاد کروں گا. یہ خداوند کی نئے عہد نامہ کی زندگی ہے. روح میں نئی زندگی. اور ایک دن آنے والا ہے ہم اس مبارک چہرے کو جو اس عورت نے زمین پر دیکھا، ہم جلالی چہرے کو جو تیری تیزی کے وقت آفتاب کی طرح چمکتا ہوا چہرہ یسوع ناصری کا، ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے. یہ نیا عہد نامہ ہے. یسوع ناصری، آپ سب کو پیار کرنے والا یسوع ناصری. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم پرانے عہد نامے میں رہتے ہیں یا نئے عہد نامے میں؟ روح کی زندگی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خداوند کی موجودگی، خداوند کی بادشاہی کی پریز اظہار مسیح نے ظاہر کیا. میرے پاس جو زندگی ہے وہ بیماریوں پہ غالب آتی ہے، بڑی ہے. یہودیوں کی طہارت، اس کی رسمات، ان کا مذہب، ان کے سارے کسٹم جو خشک ہیں. یہ خاتون ہر سبت کو عبادت خانہ میں آ رہی ہے، کوئی اس کو شفا نہیں دے سکا. میرے پاس کنگڈم ہے، کنگڈم لائف ہے. یسوع نے کہا بادشاہی زندگی، نیو کوالٹی جو زور آور ہے، نئی زندگی جو ہمیں یہ جو ایک دن یہ ختم ہو جائے گی. نیچرل
سوری نئی میں بادشاہی زندگی، نیو کوالٹی جو زور آور ہے، نئی زندگی جو ہمیں کانا گلیل سی کے اندر نظر آتی ہے۔ جب یسوع مسیح ایک شادی پر چلا گیا تو ان کے پاس میں تھی، ان کے پاس میں تھی، یہ میں تھی جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، نیچرل میں۔ فیملی پر ایک یسوع مسیح وہاں پر تھا بڑا خاص، یوحنا نے لکھا دوسرے باب میں وہاں پر 6 مٹکے، یہ 6 بندے کا نشان ہے، 7 نہیں 6، اور لکھا ہے یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق وہاں پر پڑے ہوئے تھے، بالکل خالی۔ پیغام کیا ہے؟ میسج یہ ہے مذہب یہودیوں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو جو انسان سے شروع ہوتا ہے، یہ جہاں پر بھی ہوگا گھڑے خالی ہوں گے، نو لائف۔ مسیح نے کہا ان کو پانی سے بھر دو۔ مسیح کی موجودگی سے پانی ایک میں بدل گیا، اور جب میری مجلس نے چکھا تو کہا او مائی گاڈ، ایسی میں تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھی، نہیں جانتا یہ کہاں سے آئی۔ مسیح بتا رہا تھا کہ میں جو زندگی دینے کے لیے آیا ہوں وہ یہودیوں سے کہیں بڑھ کے ہے، نیو وائن ہے، روح القدس کی زندگی ہے، کوالٹی ہے، اس کا ٹیسٹ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ زندگی میں دیتا ہوں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، اس کی زندگی نئی میں ہے، یہ نئی کوالٹی ہے، اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ میں نے 1917 میں نے بھی ٹیسٹ کی تھی، 1917 میں نے بہت مزیدار، آج تک میرے منہ میں، میرے دل میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی سویٹنس آسمانی باپ، ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی شروع کیا ہے کام، اس جیسی میں دنیا کے اندر کوئی نہیں، جو زندگی، جو ٹیسٹ یسوع ناصری خدا کا بیٹا زندگی کا شہزادہ گنہگاروں کو دیتا ہے، جب وہ اس کے پاس آئے تو اس کے خون سے دھل جاتے ہیں۔ آسمانی ٹیسٹ چکھ کر دیکھیں، دنیا کے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے اور ایک اور میں تجھے لگ جائے گی، اور تو ساری زندگی مضبوط قدموں کے ساتھ اس دنیا میں سے گزر جائے گا اور اپنے جلالی خداوند کا چہرہ دیکھے گا جیسا کہ وہ ہے۔ تیسری بات جو ہمیں اس واقعہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت سیدھی ہو گئی، خدا کی تمجید کرنے لگی۔ کاش اس کی ویڈیو بنی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، کیسے وہ تمجید کر رہی تھی، مسیح سے کیسے دیکھ رہا تھا، اور لوگ کیسے شادمان ہیں۔ لیکن یہ دن سبت کا تھا تو عبادت خانے کا سردار بنانے لگا، سبت توڑ دیا۔ 6 دن ہوئے ہیں، 6 دن ہوتے ہیں، اس میں کیوں نہیں شفا دی؟ اس دن شفا کی دعا کروا لیا کریں۔ اصول توڑ رہے ہو تم مذہبی آدمی۔ میں نہیں سمجھتا مذہب، مذہبی خواب، مذہبی آؤٹ لک، یہ رہنے والی رشتوں پہ پڑھتے بھی ہیں۔ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ پاک صاف بھی رہتے ہیں کبھی، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے، کوئی محبت نہیں، انسان کے لیے یہ خفا ہو گیا، اینگری۔ آج بھی وہ لوگ جو مذہب کے خول میں پھنسے ہوئے ہیں، مذہب انسان کو تنگ دل، خوش، ریاکار، ان کے پاس صرف حوالے ہیں، لیکن جو زندگی جو ہے اس میں نہیں۔ ایسا ہی یہ آدمی تھا، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں کہ یہ عورت جو 18 سال سے کبری تھی، انتہائی اذیت میں تھی، دکھ میں تھی، پریشان تھی، روتی تھی، دکھی تھی، سبت کے مالک میں جو کہتا ہے ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، جو کہتا ہے سبت کے آدمی کے لیے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ آدمی سبت سے بھی بڑا ہے، یہ سبت آدمی کے رام کے لیے، اس کی برکت کے لیے، اس کا فضل اس پر ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے اسے سبت کے جوئے میں کس دیا ہے، دعا کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ مذہب ایسا ہی کرتا ہے، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ امریکہ میں نے سنا کہ وہاں کے لوگ جو یہودی تھے تو ان کے گھر میں وہ بھی کام نہیں کرتے تھے سبت کے دن، تو ان کے کسی بچے نے اچانک اپنے گھر میں اوون آن کر دیا، تو اب وہ کسی گھر والوں کو وہ سرکٹ کو آگ لگ گئی، تو انہوں نے کسی کو دوسرے کو بلایا جن کو وہ کبھی بلاتے بھی نہیں تھے، کیا اور نہ اوون کا سوئچ آف کر دو کیونکہ ہم نے سبت کے دن یہ کام نہیں کرنا۔ ایسے بھی لوگ ابھی دنیا میں رہتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی ایسی ہے۔ یسوع ناصری ہے جو آسمانی میں دیتا ہے، انسان کو آزادی دیتا ہے، انسان کو آزاد کرتا ہے۔ ہلیلویا۔
میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، کثرت پائیں۔ ضرورت ہو تو سبق کو اون بھی بند کر دیں تاکہ بچوں کا رابطے کا نقصان نہ ہو۔ خدا کو کچھ نہیں ہوتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قانون میں نہیں رہتا۔ اس نے کہہ دیا تھا آدمی سبق کے لیے نہیں، انسان بڑا ہے۔ سارے آفس، اسکول، چرچ انسان کی خدمت، ترقی، آزادی، برکت، تعمیر کے لیے ہے۔ جو ادارہ، جو چرچ، جو منسٹری، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی انسان کو تعمیر نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو چلتی ہے، وہ اپنا مقصد ختم کر چکی ہے۔ تیسری بات یہ مذہبی ہے، روحانی بنے، خدا کے بیٹے۔ رومیوں کے خط 8 باب میں لکھا ہے خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ خدا کے فرزند ہیں۔ یہ ہے اور وہی خدا کے بیٹے ہیں جو روح کے موافق چلتے ہیں، وہ روحانی ہیں۔ یہ زندگی ہے اور یہ پاور ہے، یہ شادمانی ہے، یہ آزادی ہے۔ مذہب باندھتا ہے، یسوع ناصری آزاد کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے، انسان انتہائی بیش قیمت ہے۔ ہلیلویا۔ مسیح نے ان کو جواب دیا، انہوں نے مسیح کو کہا، انہوں نے لوگوں کو کہا دیکھو بھئی، سبت کے دن نہ آیا کریں، باقی 6 دنوں میں آپ ان کے پاس چلے آیا کریں۔ صبح کو پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، مسیح کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا تم سبت کے دن اپنے گدھے کو یا بیل کو دھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتے؟ بولے ہاں، اس وقت آپ کا سبت نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ابراہیم کی بیٹی تھی جس کو 18 سال سے ابلیس نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا، یہ 18 سال سے دکھ اٹھا رہی تھی، یہ قیمتی ہے تمہارے سبت سے بھی۔ میں نے سبت اس لیے بنایا تھا ابراہیم کی بیٹی کے لیے، آج میں نے اسے آزاد کیا ہے۔ میں نے سبت بنایا اس کو آرام ملے۔ یہ آج خدا کی تمجید کر رہی، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ہلیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خدا آج بھی وہی ہے، آج بھی کبڑوں کو سیدھا کرتا ہے، جس کو دنیا نے حالات میں، غریب میں، غربت میں، شکست میں، لعنتوں نے کبڑا کر دیا ہے اور وہ سیدھے ہو کر چل نہیں سکتے۔ یسوع ناصری کے مبارک ہاتھ اس پر بڑھتے ہیں اور وہ آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہاتھ رکھتا ہے، جنبش روح القدس کی دعا، کلام، خداوند کی حضوری، خداوند کی، اس کے ذریعے سے خدا اپنے ہاتھ ہم پر رکھتا ہے اور ہم سیدھے ہو کرتے ہیں، ہمیں سیدھا کرتے ہیں۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند ہمیں اس بڑی برکت دے۔ God bless you all. Thank you. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you. God bless you all.